السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ونصلیا اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم سامعین و ناظرین، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ احزاب کی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور فرشتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام خوب بھیجا کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل کے تعلق سے گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں۔ آج میں آپ سے اس لیے روبرو ہو رہا ہوں کہ اکثر بھائیوں کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں کے اندر یہ سوال آیا فون کے ذریعے بھی، اور ہمارے ایک بھائی نے باضابطہ ایک ویڈیو بھیجا مرحوم جنید جمشید صاحب کا، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کا ایک ویڈیو ہے کہ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھے، وہ درود کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اگر کوئی انسان اس درود کو بعد نماز ظہر، یعنی ظہر نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں 4 انعامات سے نوازے گا۔ وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا انعام جو انہوں نے بتایا مرحوم جنید جمشید صاحب نے، کہ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی مقروض نہیں ہونے دے گا، یعنی ساری زندگی انہیں کبھی مقروض نہیں ہونے دے گا، یعنی ان پر کبھی قرضہ نہیں چڑھے گا، اور اگر پہاڑ کے برابر بھی اس پر قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کروا دے گا۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بروز محشر اپنی نعمتوں کا اس سے سوال نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمیں دنیا میں دے رکھے ہیں تو اس درود کو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا سوال نہیں کرے گا۔ اور چوتھا انعام جو اسے ملے گا وہ یہ کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ کیا واقعی اس درود کی ایسی کوئی فضیلت ہے، یا ایسا کوئی واقعی اللہ کی جانب سے کوئی اعلان، یا اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی اعلان ہے کہ انعام دیا جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، میں پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں اور بے شمار فضیلتیں ہیں، جیسا کہ میں نے سورہ احزاب کی جو آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود اور سلام خوب بھیجا کرو۔ اس آیت میں واضح ترغیب دی گئی ہے۔ اس طریقے سے اگر صحیح بخاری کے حوالے سے اگر بات کریں، صحیح حدیث میں جمعہ کے دن خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے، بغیر وقت کی تعین کے ساتھ، بس اس میں جمعہ کا دن کہا گیا، کوئی وقت کی تعین نہیں کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر صحیح مسلم کی ایک حدیث کی بات کریں، اس میں حدیث نمبر 912 ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ اگر کوئی انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود کی بھیجنے کی برکت سے 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر میں، ابن حبان کے اندر میں، مسند ابو یعلا کے اندر میں، کہ بروز قیامت وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجتا رہا ہوگا۔
الفاظ حدیث کے ہیں، اولی الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علی صلاۃ، کہ وہ انسان مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 2457 نمبر کی حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں یہ کہا، پھر سوال کیا کہ میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، تم جتنا چاہو بھیج سکتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں چوتھائی حصہ، یعنی 4 حصے میں سے 1 حصہ آپ پر درود بھیجوں تو کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تم جتنا چاہو بھیج سکتے ہو، مگر اگر تم اور زیادہ کر لو، یعنی چوتھائی حصے سے زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آدھا آپ پر درود بھیجوں، میں اپنی دعاؤں میں آدھا آپ پر درود بھیجوں تو کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، یہ تمہاری مرضی، جتنا بھیجو، اگر تم اور اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تیسری بار وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 تہائی بھیجوں تو یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ آپ پر درود بھیجوں اور 1 حصہ اپنی حاجت کا سوال کروں تو اللہ کے نبی نے پھر یہی جواب دیا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، تم جتنا چاہو بھیج سکتے ہو، اگر تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر اس ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا۔ اگر تم پورا درود ہی پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ صرف اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر الفاظ زیادہ ہیں، اذن یکفیک اللہم الدنیا والآخرہ، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ میرے بھائیو، درود پڑھنے کے سب فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات آتی ہے کہ کون سی درود پڑھی جائے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ پھر درود کون سی پڑھی جائے گی؟ میرے بھائیو، درود وہی پڑھی جانی چاہیے جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور صحیح ستہ کے اندر میں الگ الگ الفاظ کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، صیغے کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ جو ہے درود موجود ہیں۔ ہمیں انہی درودوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جو ثابت شدہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان درود کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور ان من گھڑت باتوں کے پیچھے بھی نہیں جانا چاہیے جو درود اپنی طرف سے بنا کر اور پھر ان کے فضائل بھی تراشے جاتے ہیں، ان کے تعلق سے بے بنیاد باتیں بھی بنائی جاتی ہیں کہ ان کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ فضیلت ہے، اور آج کل تو باضابطہ درودیں بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مارکیٹ میں کتابیں موجود ہیں اور کتابوں کے اندر میں درود کے باضابطہ نام لکھے گئے ہیں۔ درود شفاعت ہے، درود غوثیہ ہے، درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، درود ہزارہ ہے، درود لاکھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو بے شمار درود زیارت ہے، بے شمار درود لوگوں نے بنائی ہیں اور اس کے نام بھی رکھ دیے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ان درود کے پڑھنے سے ثواب تو کجا، کہیں نہ کہیں آپ گنہگار ضرور بن جائیں گے۔ کیوں؟ اور پھر اس کے جو نام رکھے گئے، اس کے پیچھے جو نیت ہے اس کے پڑھنے کے، وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بالکل ثابت شدہ نہیں ہے۔ جی، تو ہمیں وہی درود پڑھنی چاہیے جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر میں موجود ہے۔ اگر صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3370 میں دیکھیں گے تو درود ابراہیمی کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی کے نیچے آپ دیکھیں گے تو کئی درود کا تذکرہ ملتا ہے جس میں ذرا تھوڑے سے صیغے اور کلمے کے جو ہے تبدیلی کے ساتھ درود ملتے ہیں۔ وہ سب درود ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اب بات یہ آئی کہ وہ جو مرحوم جنید جمشید صاحب نے جو بتایا اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائیوں، وہ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ ایسا کوئی انعام، کسی درود کا اس طریقے کا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو جنید جمشید صاحب نے جو باتیں بتائیں، جو درود بتایا اور اس پر جو انعامات گنائے، خود ان کے
ہی مسلک یعنی ہمارے حنفی علماء کی طرف سے بھی، حنفی بھائیوں کی طرف سے بھی جو حنفی مسلک سے کے ماننے والے علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ ضعیف من گھڑت روایت میں بھی اس طرح کی بات نہیں پائی جاتی، یعنی اس انعام کے تعلق سے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، کوئی من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی۔ اگر ملتی میرے بھائی تو بھی درست نہیں ہوتی، کیونکہ ضعیف ضعیف ہوتا ہے، من گھڑت ہوتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اب یہ آیا کہاں سے؟ جنید جمشید صاحب یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ جو میرے بھائی اس کی تحقیق کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ایک عالم ہے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے ذریعۃ الوصول الی جناب رسول، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ذریعۃ الوصول الی جناب رسول کے نام سے۔ اس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بے شمار جو ہے کیٹیگریز انہوں نے بتائے ہیں، اور الگ الگ ہیڈنگ بنا کر کے جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ درود ہے، یہ درود ہے، یہ درود ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 199 پر درود نمبر 147 کی ہیڈنگ چڑھا کر جو انہوں نے یہ درود جو میں نے بتایا تھا جنید جمشید صاحب کے حوالے سے، انہوں نے پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ درود انہوں نے لکھا، اور پھر اس کے انعامات کے تعلق سے یہ باتیں لکھی کہ ساری زندگی قرضہ نہیں چڑھے گا، پہاڑ جیسے قرض بھی ہیں تو ادا ہو جائیں گے، کسی بھی نعمت کا اللہ اسے سوال نہیں کرے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بے بنیاد ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ہم ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں۔ ہماری شریعت بہت وسیع ہے الحمدللہ، اور علماء کرام کی محنت سے صحیح شریعت احادیث کی شکل میں، قرآن کی شکل میں الحمدللہ موجود ہی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، مگر احادیث کی شکل میں بھی ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، محفوظ ہیں، ہم انہی کو دیکھیں اور انہی پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے اور آپ پر درود بھیجنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسی تمام چیزیں جو اللہ کے نبی سے ثابت شدہ نہیں ہیں، اللہ تمام امت مسلمہ کو ان تمام تر چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔